نماز میں ہونے والی ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ باریکیاں ہیں، ان باریکیوں پہ اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ دھیان دیجئے۔ دیکھیں، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس میں اچھے سے نماز ادا کی جائے، ہے نا؟ ویسے بھی جمعہ کی انسان نماز ادا کرتا ہے، کم از کم اس کے اچھی طریقے سے ہی ادا کر لے۔ مسئلے مسائل کی ویڈیو پہ زیادہ ویوز نہیں آتے ہیں، اس لیے لوگ اس پر زیادہ ویڈیو نہیں بناتے ہیں۔ بہرحال آپ سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بناتا رہوں گا۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں نماز کے تعلق سے غسل وضو وغیرہ اس کی مسائل، چھوٹی چھوٹی باریکیاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پختہ طریقے سے یاد کرا دوں گا۔ دیکھیں، اب مسئلے سن لیں، چار چھ مسئلے نماز کے تعلق سے ہیں۔ سجدے میں ناک کی ہڈی کا لگنا اصل ہے۔ اگر کسی نے سجدہ اس طرح کیا کہ ناک کی ہڈی نہیں لگی اور فقط ناک کی نوک لگا دی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز یعنی سجدے میں ناک کی نوک کا لگانا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی جب آ جائے تو نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ اب سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں نا، تو ایک سجدہ کیا انہوں نے، اب اٹھا دوسرے سجدے کے لیے نا، تو پیٹھ سیدھی کرنا ضروری ہے۔ اگر پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی، اس نے اس طرح سجدہ کیا کہ سجدے سے اٹھا پھر دوسرا سجدہ کر لیا، پیٹھ سیدھی نہیں ہو پائی تھی، تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں، اب سنیں، سجدے میں دونوں پنجے موڑ کر کے کھڑا کریں، دونوں پنجوں کو کھڑا کرنا ہے، پانچ پانچ انگلیاں زمین سے لگ جائیں، پیٹ، انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگ جانا ضروری ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور انگوٹھا انگوٹھے کے برابر کی دو انگلی، یعنی دونوں پیروں کی تین تین انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ تین انگلیوں میں سے اگر ایک انگلی بھی نہیں لگی تو واجب ترک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا، اور جب واجب چھوٹ جائے تو نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ نماز نہیں ہوگی۔ اور جب قاعدے میں بیٹھیں یعنی اتحیات کی حالت میں بیٹھیں تو داہنا قدم یعنی رائٹ والا دایاں قدم کھڑا کر کے سیدھا قدم کو کھڑا کرنا ہے، پنجہ موڑ کر کے انگلیاں پیٹ زمین سے لگ جائیں، رخ قبلے کی طرف ہو جائے، جیسے کہ سجدے میں کرنا ہے ویسی۔ اور بایاں قدم لیفٹ والے قدم پر کو بچھا کر کے بیٹھنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور آپ قاعدے میں یعنی اتحیات میں ہی ہیں، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا بھی پیچھے مقتدی بھی اتحیات میں بیٹھے ہیں۔ اب امام صاحب اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے، اور ابھی آپ کی اتحیات پوری نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو امام کی اقتدا نہیں کرنی ہے، یعنی امام کے ساتھ آپ کو نہیں اٹھنا ہے، آپ اپنی اتحیات پوری کر کے ہی اٹھیں۔ انشاءاللہ میں پوری ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا انہی مسائلوں کے تعلق سے۔ دیکھیں، میں نے یہ ایسے مسائل پیش کیے ہیں آپ کے سامنے جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم جس سے نہ ادا ہو، کیونکہ یہ تلفظ ہیں، اور تلفظ کے ساتھ اگر یہ اعلیٰ الفاظ نہ ادا ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صدر العلماء حضرت علامہ مفتی شاہد جیلانی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنی کتاب نظام شریعت میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ سبحان ربی العظیم جن سے ادا نہ ہو تو ان کو چاہیے وہ کہیں سبحان ربی الکریم۔ اور ایک مکمل ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ، مجھ سے وابستہ رہیے، جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پختہ نماز، وضو، غسل اور ان کے مسائل یاد کراؤں گا۔ خدا حافظ۔